المهاجرين والأنصار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه فسيكفيكهم الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کان الفت شوکت اسلام تصویر حیا گوہر دین. حضرت سیدنا امیر المومنین مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج اس نے اتفاق ہے 18 ذو الحج اور جمعہ کا دن ہے. 18 ذو الحج جمعہ کا دن عصر کا وقت 82 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں 40 دن کی حراست کے بعد مظلوم حضرت سیدنا امام امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج شہادت کا دن ہے. قرآن کریم سورہ توبہ 11ویں پارے کی آیت پاک کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ کریم نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو ایمان لانے میں سبقت فرما گئے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں جو ایمان میں سبقت لے گئے. حضرت سیدنا عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے شخص ہیں جنہیں ایمان کی دولت نصیب ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد. اور آپ کے بارے میں حضرت سیدنا امیر المومنین تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد اسلام کی تبلیغ بھی فرماتے ہیں، دین کا کام بھی کرتے ہیں.
تو آپ ہی کی تبلیغ سے، آپ ہی کے کہنے پہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت ایمان سے مالا مال ہوئے۔ ایمان لانے کے بعد آج ابھی تک تو خیر ہے، آپ آزاد ملک میں پاکستان میں اپنی عبادات و ریاضات میں اپنے اسلامی طور طریقے اپنانے میں، ادا کرنے میں ابھی مجبور پابند نہیں ہے، لیکن وہ دور بھی دیکھیے جب اسلام لانا پوری دنیا کفر کے ساتھ جنگ تھی، اپنے کیا بیگانے کیا، اعلان جنگ تھا۔ آپ کے چچا نے کہا کہ تم نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بڑی تکلیفیں دی، بڑی مشقتیں اٹھائیں، حتیٰ کہ کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ ظلم و ستم جو کر سکتا تھا کیا، لیکن حضرت عثمان پاک کا وہی ایک جملہ تھا جو عاشقوں کا آج تک ہے، یہ وہ نشہ نہیں ہے جو اتر جائے۔ یہ حضور کی محبت کا جام، اللہ کی وحدانیت کا جو حضور نے پلایا ہے، اسلام کی محبت اب دل میں ایسا گھر کر گئی ہے کہ تم جوڑ ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتے ہو، لیکن یہ دل سے اسلام کی محبت کو نہیں نکال سکتے۔ خان علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اگر کائنات میں روشنی ہونی ہے، کائنات میں امن آنا ہے، کائنات میں خیرات بٹنی ہے، تو مصطفیٰ کریم کے عزت و نام کی بٹنی ہے۔ وہی بٹ رہی ہے، اسے ہی عزت ملے گی، اسے ہی سرفرازی ملے گی، اسے ہی شانیں ملے گی، اسے ہی مقام ملے گا جو حضور کے دہلیز پہ اپنا سر جھکا دے گا۔ علامہ نے اس کے آگے کہتے ہوئے کچھ کہہ گئے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی قلندر لاہوری آتے ہیں، وضع میں ہو تم نصارہ، وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود۔ وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ کہتے ہیں یوں تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تمہاری اپنی جو شناخت تھی، جو پہچان تھی، وہ تم میں اپنی نہ رہی، نہ تمہارے اطوار رہے، نہ تمہاری رواج رہے، نہ تمدن، نہ تہذیب، نہ کردار، نہ اخلاق، نہ لباس، کچھ بھی تمہارا مسلمانوں والا جب نہ رہا، تم اپنے تشخص کو کھو بیٹھے، تب جا کر، تبھی تو کہا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ موضوع کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس سے متعلقہ بات، سب سے پہلے دشمن نے جو کام کیا، سب سے پہلے جو دشمن نے کام کیا، وہ علماء کی قدر، علماء کی عزت، اس کو پہلے خاک میں ملانے کی کوشش کی۔ ناکام کوشش ہے، ناکام ہی رہے گی، لیکن یہ دشمن کی سازش تھی کہ ایک دیندار، دین کے جاننے والا، عالم دین اور منبر و محراب کے وارث کو ایک کمی کی حیثیت میں گنا گیا ہے۔ جب ان کی عزت گھٹے گی
پھر دین کے ساتھ متعلقہ چیزوں کی عزت بھی گھٹتی چلی جائے گی۔ تبھی جا کر جرأت ہوئی۔ برملا کہتے ہوں یہ وطن عزیز پاکستان، جس میں اگر ایک دودھ پیتا بچہ بھی باقی رہ گیا، باقی اگر کچھ بھی نہ رہے، ایک اگر دودھ پیتا بچہ بھی رہ گیا، تب بھی رسول اللہ علیہ السلام کے دین پہ پہرا دینے کے لیے وہ بھی کافی ہے۔ غازی علم دین یہ جاتے ہوئے کہہ گیا تھا، میں تو جا رہا ہوں لیکن چھرا وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ قیامت تک جب کوئی سر اٹھائے گا، غازی علم دین کے پیروکار رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کا جام پینے والے اور سویڈن کے ناپاک جسارت پہ ہم کو زور مذمت بھی کرتے ہیں اور حکومت وقت سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ آپ صرف مذمت سے نہیں بلکہ آپ اس سے اگلا قدم اٹھائیں جو سفارت کا ہے، جو تعلقات کا ہے، تاکہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں میں نظریں ملا کر جیے، دشمن کی نظروں میں نظریں ڈال کر یہ عہد و پیمان کر چکے ہیں جی۔ انشاءاللہ اس عہد و پیمان پہ ہم باقی ہیں اور قیامت تک مسلمان باقی رہیں گے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کی جو جسارت کی گئی ہے، یہ ایک دو چار نہیں، اربوں مسلمانوں کے دل کو زخمی کیا گیا۔ غیر مسلم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ تھرمامیٹر لگا کر چیک کرتا ہے ابھی ان میں ایمان کی حرارت کتنی باقی ہے، ابھی مسلمانوں میں غیرت کتنی باقی ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ خطہ سرزمین پاکستان وہ ہے جہاں پہ غازی علم دین بھی یہیں کا ہے، ہمارا چیمہ بھی وہیں کا جا کر دشمن کے گھر میں بھی مارنے کے لیے تیار ہے جی۔ اور سلمان رشدی کو بڑے مجمع میں زخمی کرنے والا بھی موجود ہے، اور اس گورنر پہ ایک ہی کافی تھا، ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جو بھی جسارت کرے گا، اللہ اپنے دین کی، اپنے قرآن کی حفاظت کرنے والا خود ہے۔ لیکن مسلمان نہ اتنا کمزور ہے، نہ اتنے کم ہیں، نہ بے سر و سامان ہیں۔ ہم نے تو دیکھا کہ بے سر و سامانی میں بھی کشتیوں کو جلا کر بھی دشمن کے مقابلے میں، لاکھوں کے مقابلے میں ہزاروں آ گئے، ہزاروں کے مقابلے میں سینکڑوں آ گئے، پھر بھی کبھی مسلمان نے میدان چھوڑا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کتنے ظلم و ستم ہوئے۔ یہ وہ ابتدائی دور تھا اسلام کا کہ جس میں اسلام لانا کوئی عام بات نہ تھی۔ قبیلے والے، رشتہ دار، تعلق دار، دوست احباب سب کے سب چھوڑ جاتے ہیں، اور قرآن نے کہا کہ جو ایمان میں سبقت لے گئے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مہاجرین کا ذکر فرمایا، من المہاجرین والانصار، ہجرت کرنے والوں میں سیدنا عثمان پاک دو ہجرتیں کرنے والے ہیں۔ ایک آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے اور دوسری آپ نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مبارک، یہ وہ شخص ہے، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی تھی، اور دوسرا میرا عثمان ہے جو نبی کریم کی لخت جگر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں۔ پھر دوسری ہجرت آپ نے مدینہ پاک میں کی، سخاوت کا وہ پیکر، جہاں آپ ذو النورین ہیں وہاں آپ کے نام کے ساتھ سخاوت کا عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کے ساتھ مشہور ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے 2400 غلام آزاد کیے ہیں۔ 2400 غلام جنہوں نے آزاد کی۔ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرنا آپ کی عادت مبارک تھی۔ اگر کوئی نہ ملتا اگلے جمعے کو 2 غلام آزاد کر دیتے تھے۔ غلام بندہ خرید جو کسی کا ملکیت ہے، کسی کا نوکر اس کا غلام ہوتا تھا، اس سے مالک سے خرید کر آزاد کرنا کتنوں میں خریدا ہوگا؟ 2400 غلام آزاد کیے۔ اور سخاوت کا دوسرا عالم مدینہ پاک میں قحط پڑ گیا۔ یہ اس امت کو بھی سمجھ آ جائے نا، مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا۔ اب لوگ دانے دانے کو ترس گئے، غلہ نہیں مل رہا ہے۔ تو عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلہ تجارت مدینہ پاک میں آ گیا۔ اب تاجر غلہ خریدنے کو پہنچ گئے۔ کہا جناب ایک کے ساتھ ایک کا منافع لے لو، 1 روپے کے ساتھ 1 روپے منافع۔ مان نہیں، یہ سودا وارد نہیں ہے جناب۔ 1 روپے کے ساتھ 2 روپے نفع لے لو، میں وارہ نہیں ہے۔ 1 کے ساتھ 3 کا نفع لے لو، میں سودا گھاٹے کا ہے، ابھی پورا نہیں ہوا۔ 1 کے ساتھ 4 لے لو، میں نہیں۔ 1 کے ساتھ 5 لے لو، فرمایا نہیں۔ کہنے لگے اس سے بڑا کون ہے؟ مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ تاجر کہتے ہیں مدینہ کے تاجر ہم، 1 کے ساتھ 5 کا منافع دینے والے ہم سے کون ہے بڑا اس سے بھی زیادہ نفع دے؟ میں وہ میرا مالک الملک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے 10 کا وعدہ کر رکھا ہوا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی پر اللہ 10 کا اجر عطا فرماتا ہے۔ میں رب مجھے 10 دے رہا ہے، تم 5 کا سودا کر رہے ہو۔ لہٰذا اعلان کر دو مدینہ پاک کی گلی کوچہ بازار میں، عثمان غنی کے دروازے پہ غلہ کا ڈھیر لگا ہے، ضرورت مند آئے مفت لے جائے۔ سخی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے جن کو کتنی مرتبہ، اب یہ لفظ میں بڑے محتاط کہہ رہا ہوں، 2 مرتبہ تو حدیث پاک میں ملتا ہے نا، اور تیسرا عشرہ مبشرہ میں آپ شمار ہے۔ خلفائے راشدین میں 3 نمبر پہ، عشرہ مبشرہ میں آپ شامل، جن کو نبی کریم علیہ السلام نے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت، جن کو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ ہیں، ان میں بھی عثمان پاک، خلفائے راشدین میں عثمان پاک۔ اور جب میں نے عرض کر دیا تھا پچھلے جب بے روما کی بات آئی، نبی کریم علیہ السلام میں کون ہے جو جنت کے بدلے میں بے روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ اور آپ نے اپنے آخری خطبہ میں جب بلوائیوں نے محاصرہ کر لیا تھا گھر کا، آپ نے جو خطبہ دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا بتاؤ کیا نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا نہیں ہے میرے بارے میں کہ جو بے روما خرید کر وقف کر دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا؟ میں نے خرید کر وقف نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں تھا جیش الاسرہ کے موقع پر جب لشکر میں کمی تھی، مال کی، ساز و سامان کی، جیش الاسرہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کون ہے؟ عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ ترغیب دی صحابہ کو کہ بھائی دین اسلام کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، لیکن خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں آج بھی یہ وطن عزیز اس امت میں یہ کوئی ابھی کم نہیں ہوا ہے۔ آج بھی اگر کوئی لیڈر آئے تو صحیح، میدان میں آئے، مجھے 65 کا بے شک بچہ تھا، آج بھی یاد ہے، ماؤں نے، عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں تک اتار کر، اپنے جہیز کے بستر نکال کر، اپنے نئے کپڑے نکال کر مجاہدین اسلام پاک فوج کو دے دیے تھے، تم جہاد میں ہم تمہارے شانہ بشانہ ہیں۔ آج بھی ہم کہتے ہیں
کہ آرمی چیف آپ قدم اٹھائیں، یہ 24 کروڑ مسلمان آپ کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ کھڑے، حضور کی عزت کے لیے، حضور کی عزت کے لیے آج بھی کھڑے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ترغیب دی، لیکن یہ الگ بات ہے، پاکستان کی بدقسمتی ہے ہماری، ہیں جی، کس نام سے لوٹا، کہاں کہاں گیا، ہسپتال پہ لوٹا کہاں گیا، ڈیم پہ لوٹا کہاں گیا، سیلاب کا آئی وہ کہاں گیا، کہاں کا مال کہاں گیا، لیکن دینے والوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ ہمیشہ سے یہ قوم اللہ کے فضل سے، پاکستان کی قوم ہر میدان میں اللہ کے فضل سے، ہاں جی، آقا علیہ السلام نے ترغیب دی، مجاہدین اسلام کے لیے ضرورت ہے ساز و سامان کی۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ ماں پلان اور سامان کے پیش کرتا ہوں، ماں پلان اور سامان کے پیش کرتا ہوں۔ بھائی بات ہے نا، جہاں لگی ہو، ان کا دل لگا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، ہمارا دل لگا ہے دنیا کو راضی کرنے کے لیے، ہم اس کے جتن کر رہے ہیں، اولاد کے لیے بنا دیں، کوٹھی بنائے، کار لے، ان کے بنگلے خریدے، ان کی جائیدادیں خریدے، ہم ان کے لیے، وہ اپنی آخرت کی فکر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتن کیا کرتے۔ 100 اونٹ پلان اور سامان کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے پھر دوبارہ صحابہ کو ترغیب دی، ضرورت ہے۔ پھر کھڑے ہوئے جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، عرض کی آقا 200 اونٹ ماں پلان اور سامان کے پیش کرتا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، اگر مسلمان جو حق ہے نا خدا کا، جو خدا نے حق رکھا ہے مالدار، اگر وہ شکرانے کے طور پہ یا جو حق رکھا ہے اگر وہ ادا کرتے رہیں تو مسجدوں میں اعلان چندے کے یا جولی کے نہ ہوتے، مدرسے کے طالب علموں کے کندھوں پہ کھالیں نہ ہوتی، دروازے پہ جا کر وہ بھیک نہ مانگ رہے ہوتے، آج مولوی دروازے پہ روٹی نہ دیکھ رہا ہوتا کہ کدھر سے آنی ہے، جو جائز نہ تھا اس پہ ہمیں مجبور کیا جاتا ہے، توجہ ہے، جو جائز نہ تھا اس پہ ہمیں مجبور کیا جاتا ہے، جو جائز تھا، میں نے کہا جو ناجائز تھا ناجائز بات، کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، اس کی جو روٹی مہمانوں کے لیے ہے، وہ صرف دور سے آنے والے مہمانوں کے لیے ہے، تو جب ایسا کوئی موقع آتا ہے مولوی صاحب تم بھی کھا لو، جب کوئی باقی موقع ہوتا ہے تو مولوی صاحب کی فکر کوئی نہیں، یاد ہی کوئی نہیں، خیر یہ موضوع نہیں۔ 2 مرتبہ، دوسری مرتبہ 200 اونٹ ماں پلان اور سامان۔ بات جو کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے نا، پھر کیوں دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، پھر ہاتھ کیوں کانپنے لگ جاتے ہیں، جب رب یہ وعدہ کر چکا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ کہتا ہے میرے ساتھ سودا کرو تو صحیح، میں تمہارے مال کو کئی گنا بڑھا دوں گا۔ رب کا وعدہ جھوٹا، رب کا وعدہ تو سچا ہے، لیکن تجارت عثمان غنی والی ہو نا، ایمان سے آبا والا ہو نا، یقین سے آبا والا ہو نا، پھر تو بات بنتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے 30 مرتبہ پھر صحابہ کو ترغیب دی۔ کون ہے جو مجاہدین اسلام کے ساز و سامان کے لیے؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ 30 مرتبہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ پلان اور سامان کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ اور اسی غزوہ تبوک کے موقع پہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 1000 اشرفی میں پیش کی، یہ مختلف روایات میں۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے برسر منبر یہ اعلان فرمایا،
آج کے بعد میرا عثمان جو بھی کرے گا اللہ اس سے مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ جس کے جنتی ہونے کی نبی کریم علیہ السلام نے 2 مرتبہ بشارت دی ہے، 2 مرتبہ۔ پھر جب آقا دو جہاں علیہ السلام نے اپنے نواسے، یا تھوڑا تقابل بھی عرض کرتا چلا جاؤں گا، اپنے نواسے، ادھر سے بڑا زور ہے، حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کے دوہرے داماد ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر آقا دو جہاں نے دی ہے، مدینہ پاک میں دی ہے، اور عثمان ذوالنورین کی شہادت کی خبر مصطفیٰ کریم نے اونٹ کی چوٹی پر دی ہے، پہاڑ پہ چڑھ کر دی ہے، اونٹ کی چوٹی پہ۔ ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، فاروق اعظم ساتھ ہیں، عثمان ذوالنورین ساتھ ہیں، اور پہاڑ پر نبی کریم علیہ السلام نے جب قدم اطہر رکھا، حضور نے جب اپنا مبارک قدم رکھا، اور کہتے ہیں وجد میں آ گیا، عہد جھومنے لگا، محبت میں اپنے مقدر پہ جھومنے لگا، میں اور مجھ پہ رسول اللہ کا قدم۔ پہاڑ بھی جھومنے لگا، اور جب حضور کے نام پہ مسلمان کا دل نہ جھومے وہ سمجھے پھر بھی مسلمان ہوں۔ پہاڑ جھوم اٹھے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہاڑ ٹھہر جا، اس بتیا ہو، میں پتہ نہیں تم پر کیا ہے، فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تجھ پہ ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، جن کی شہادت کی خبر کملی والے لجپال نبی نے اور پہاڑ کی چوٹی پہ دی ہے۔ حضرت امام حسین کو بھی پتا ہے کہ میں شہید ہوں، ہونا ہے شہید، حضور کی زبان وحی ترجمان سے نکلا ہے، اس لیے میں شہید ہوں گا۔ عثمان ذوالنورین کو بھی پتا ہے کہ یہ بھی حضور کی زبان وحی ترجمان سے نکلا ہے، میں بھی شہید ہوں گا۔ ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان، یہ حدیث پاک 2 جگہ پہ میں نے آج بھی پڑھی ہے، نبی کریم علیہ السلام فتنوں کا ذکر فرما، بخاری شریف مسلم دونوں میں موجود ہے، آقا علیہ السلام فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے، میں فتنے کا دور آئے گا، اس وقت جو حق پر ہوگا وہ جنتی ہے، اس وقت جو حق پر ہوگا۔ اور عثمان ذوالنورین نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، حضور صحابہ سے یہ فرما رہے تھے، عثمان پاک چادر اوڑھے ہوئے گزر رہے تھے، صحابی گئے، جا کر دیکھا کون ہے، عثمان پاک ہیں، ان کا ذرا رخ چہرہ حضور کے لیے چل کے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ ہے، فتنے میں جو حق پر ہوگا وہ میرا عثمان ہے۔ ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ تمہیں ایک قمیض عطا فرمائے گا، مراد تھی خلافت، اللہ آپ کو قمیض پہنائے گا، منافق اتارنا چاہیں گے لیکن تم نے اتارنی نہیں، اس لیے جب بلوائیوں نے محاصرہ کر لیا، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین کی خدمت میں حاضر ہوئے، 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ امیر المومنین حضرت عثمان امیر المومنین ہیں، فوج ہے، لشکر ہے، اس کا حضرت مغیرہ نے 3 تجویزیں پیش کی۔ پہلی تجویز یہ ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، یہ تو چند لوگ ہیں نا، 2-3 ہزار بلوائی کتنے ہیں، لشکر اسلام بڑا ہے، آپ سے محبت کرنے والے چاہنے والے بڑے ہیں، آپ اجازت دیں، میں رسول اللہ کے مدینہ میں کسی کے خون کی اجازت نہیں دیتا کہ بہے، اجازت نہیں دیتا۔ اجازت لینے والے اجازت مانگ رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے غلام نے بھی تلوار اٹھائی، میں رکھ دو تلوار، اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تلوار رکھ دو، مدینہ تو رسول میں میری وجہ سے کسی کا خون نہ بہے، خون ریزی پسند نہیں کر۔ دوسری تجویز ہے
کہ آپ اس راستے سے نکل جائیں، ہم آپ کو راستہ دیتے ہیں، نکل جائیں، آپ مکہ پاک چلے جائیں، حرم میں چلے جائیں۔ حرم میں کسی کے ساتھ جنگ نہیں کی جاتی ہے، آپ حرم مکہ میں چلے جائیں۔ میں نہیں پسند کرتا ہوں کہ مکہ معظمہ کی حرمت میری وجہ سے پامال ہو، میں نہیں جانتا۔ تیسری تجویز میں کہ آپ شام میں چلے جائیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ان کے پاس چلے جائیں۔ میں رسول اللہ کا مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، حضور کا مدینہ نہیں چھوڑ سکتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم کربلا ہے، امام علی مقام مظلوم کرب و بلا ہے، کربلا۔ حضرت سیدنا عثمان پاک آپ بھی مظلوم ہیں کربلا، ظلم کے، آپ بھی مظلوم، وہ بھی مظلوم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 3 دن پانی بند ہوا، 3 دن پانی بند ہوا۔ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ 40 دن تک کے پانی بند رہا، 40 دن پانی بند رہا، اور وہ پانی فرات کا تھا، اور یہ مدینہ پاک کا وہ پانی تھا جس کو عثمان غنی نے خود خریدا ہوا تھا۔ 40 دن تک پانی بند رہا، محاصرہ کیے رکھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں با جماعت نماز ادا فرماتے رہے۔ مظلوم مدینہ شہید امام حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو با جماعت نماز بھی گھر میں بھی معصور ہو کر رہ گئے، جماعت سے نماز بھی۔ وہ مسجد نبوی جس کی زمین، جس کی توسیع کے لیے زمین خرید کر وقف خود عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ 40 دن کا محاصرہ، پانی بند ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ جس دن آپ کی شہادت ہوتی ہے، جمعہ کا دن ہے، آپ روزے کے ساتھ ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے۔ دونوں روایتوں کو ملا کر کہہ رہا ہوں، حضور سرور کائنات جان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جام کوثر لیے ہوئے فرمان، عثمان ہم انتظار کر رہے ہیں تو آ جاؤ کہ آج روزہ ہمارے ساتھ آ کر افطار کرو۔ عثمان پاک کو یقین ہو گیا کہ آج میری شہادت کا دن ہے۔ اور جب بلوائیوں کی محاصرہ شدت بڑھ گئی، لوگ کیا بیان کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ دروازے پہ پہرے دار کون تھے؟ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر پہرا دینے والے کون تھے؟ حضرت علی مرتضیٰ کے دونوں لخت جگر، امام حسن امام حسین نبی کریم کے دونوں نواسے تھے۔ شیر خدا نے اپنے بیٹوں کو خود عثمان ذوالنورین کے دروازے پہ پہرے دار بنا کر کھڑا کیا ہوا تھا، کوئی بلوائی عثمان ذوالنورین تک نہ پہنچنے پائے۔ زبیر کے بیٹے بھی موجود تھے، طلحہ کے بیٹے بھی موجود تھے، پہرا دے رہے تھے۔ یہاں تک جب تیر چلا ہے، جب امام حسن کو بھی لگا ہے، ہاں جی، جب شہید ہو گئے، علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خبر ملی، آپ تشریف لے آئے، تعلق کتنا ہے، پیار کتنا ہے، ہاں جی، محبت کتنی ہے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تشریف لے آئے، آپ نے کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو تھپڑ مارا، اور اپنے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پہ گھونسا دیا کہ تم پہرے دار موجود تھے، تمہارے ہوتے ہوئے عثمان غنی شہید کیسے ہو گئے؟ جب بلوائیوں نے دیکھا کہ پہرے دار علی کے شہزادے ہیں، زبیر کے بیٹے ہیں، طلحہ کے بیٹے ہیں، بلوائیوں نے پیچھے سے دیوار پھلنگ کر حملہ کیا، اور جب آپ کی شہادت ہوئی، روزے کے ساتھ عصر کا وقت، جمعے کا دن، 18 ذوالحج جو آج ہے،
قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی. کتنا تعلق ہے قرآن کے ساتھ. اب مجھے وہ یاد آ گیا. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے 3 کام پسند ہیں. مجھے 3 کام مجھے اشباع الجیعان بھوکوں کو کھانا کھلانا. اشباع الجیعان بھوکوں کو، کسوۃ الریان ننگوں کو کپڑے پہنانا، تلاوت القرآن قرآن پاک کی تلاوت کرنا. یہ ہے وہ 3 کام، یہ 3 وہ عمل ہیں جن کو عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے. میں نے عرض کر دیا کہ آپ کا بھوکوں کو کھانا کھلانا، سخاوت کرنا اور رسول اللہ علیہ السلام کے حکم پر اپنا مال اتنا قربان کرنا، مسجد نبوی کے توسیع کے لیے زمین خریدنا، اور جنت البقیع کی زمین بھی سیدنا سے عثمان ذو النورین نے خرید کر وقف، جہاں آپ کا مزار انور ہے وہ بھی آپ کی خریدی زمین ہے. یہ بھوکو تلاوت قرآن. جب آپ کی شہادت قیامت کا دن ہوگا نا، ہر ایک شخص جو شہید ہے نا، شہید کو کہتے غسل تو نہیں دیا جاتا، اسی حالت میں قیامت کو اٹھے گا، اسی حالت میں اٹھے گا، کیونکہ شہید قرآن کی زبان میں، رب کی زبان میں شہید زندہ ہے. شہید ہے، زندہ ہے. جب ہر ایک اٹھے گا، کوئی کربلا سے اٹھے گا، کوئی بدر سے اٹھے گا، کوئی احد سے اٹھے گا، کوئی کہاں سے اٹھے گا، ہر ایک کی گواہی وہ زمین دے گی جہاں شہید ہوا تھا. جب عثمان ذو النورین قیامت کے دن پیش ہوں گے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قرآن کریم کی اس آیت پاک پہ عثمان ذو النورین کا خون گرا. جب آپ شہید ہوئے تو قیامت میں قرآن کریم کی آیت پاک فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی گواہی کے لیے کافی. آج آپ کا یوم شہادت ہے. کم سے کم پکا نہیں سکتے ہیں، خرچ نہیں کر سکتے ہیں، مجبوریاں ہوں گی، بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی ہوتی ہیں، میں ذکر نہیں کرتا، مجبوریاں ہوں گی، ضرور ہوں گی، لیکن کم سے کم اللہ نے زبان دی ہے، مسلمان ہیں، پڑھ تو سکتے ہیں نا. چلو یہ بھی الگ بات ہے کہ قرآن نہیں پڑھے، وہ بھی پتہ ہے قرآن کون پڑھے، پڑھے تو نہیں ہے. درود پاک تو آتا ہے، وہ پڑھ لیں. اللہ کے نام تو آتے ہیں نا، کوئی اللہ کا نام پاک کا ورد کر لیں، درود پاک پڑھ لیں. قرآن پاک کی کوئی صورت آتی ہے تو وہ پڑھ لیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں. اگر خود اصال ثواب کر دیں تو آپ کا اپنا فعل ہے، اگر نہیں کر سکتے ہیں تو آپ عصر کی نماز پہ، مغرب کی نماز پہ، عشاء کی نماز پہ، کسی نماز پہ بھی جتنا پڑھ لیں، مجھے پیش کر دیں، میں ان کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا آپ کا پڑھا ہوا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کو فرمایا جب دوسری بیٹی کی شادی کر دی ہے تو سیدنا پہلے کا وصال سے تم میں کلثوم اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام نے پیالہ دے کر، بادیہ دے کر، پیالہ دے کر بھیجا تو عثمان ذو النورین کے گھر میں رضی اللہ تعالیٰ. تو اسامہ کہتے میں جب گیا تو میں ابھی اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، میں ایک نظر ادھر دیکھتا. جب واپس آیا نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا اسامہ کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اتنی خوبصورت جوڑی بنائی ہے کہ کائنات میں اپنی مثال آپ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے جب دوسری بیٹی کا نکاح کیا تو میں کلثوم رضی اللہ عنہ، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیٹی سن کہ تیرا شوہر تیرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صحابہ سے مشابہت رکھتا ہے اور میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ سے مشابہت رکھتا ہے، یعنی سب سے زیادہ. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات تو بے شمار ہیں، ان میں سے آپ کی صفت جو ہے نا خلق، اخلاق کریمانہ، یہ سب سے زیادہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین میں پایا جاتا ہے. اخلاق میں جتنی چیزیں ہیں
ان میں سب سے زیادہ وصف کمال جو ہے وہ حیا ہے، وہ ہے حیا۔ تو عثمان پاک کامل الحیا والایمان، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس سے بڑا بے حیا کون ہے جس کے فرشتے بھی حیا کریں، اللہ کا رسول بھی حیا کرے اور بے حیا اس کا حیا نہ کرے۔ اس سے بڑا بھی کوئی بے حیا ہے جو عثمان پاک کی حیا نہ کرے، جس کی حیا اللہ کے فرشتے بھی کرے، اللہ کا محبوب نبی بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے، اپنی رحمت سے ان پاکیزہ لوگوں کی پاکیزہ زندگی سے جو ہمیں ان کی سیرت کو اپنانے کی، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا